اپنے آپ کو کیا دور، علم سے اونچی آواز، زیادہ آواز نہیں، مجھے جب تک آواز نہیں آئے گی کہلواتا رہوں گا. آپ نے علم سے اپنے آپ کو دور کیا. کچھ سوچے میں نے کیوں اتنی بار کہلوایا؟ جو چیز ہمیں زیادہ اپنانی چاہیے تھی اس سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا. دور کرتے 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 ہم لوگ کھیل کود میں، ادھر ادھر کے چکروں میں، مختلف بازیوں میں، مختلف چیزوں میں ہمارا دھیان چاہتا گیا. ایک کتاب سے، قلم سے، علماء سے، علم سے ناتا ٹوٹا. اسکول اور مدرسہ الگ کر دیا گیا. حالانکہ مدرسے کو انگلش میں اسکول کہتے ہیں، مگر ہمارے ہاں باقاعدہ اس کو الگ کیا گیا کہ یہ اسکول ہے، یہاں پر صرف یہ پڑھایا جائے گا، باقی چیزیں مدرسے میں آپ نے دو کر دیا. اور پیغام یہ دیا کہ جو اسکول جائے گا، کالج جائے گا، وہ آگے کاروبار کرے گا، وہ نوکری کرے گا، وہ ترقی کرے گا. جو مدرسے جائے گا وہ مولوی بنے گا، مسجد جائے گا. بس یہ ہم نے ایک سوچ پیدا کر دی. پڑھا لکھا کون ہے؟ جو ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، بیرسٹر ہے، جو کمپیوٹر سائنس پڑھا ہوا ہے. مولوی تو صرف نماز روزے کے مسئلے. یہ ایک سوچ پیدا کر کے ہم نے اس طرح اپنے آپ کو علم سے دور کیا. پہلے ایک ہی مدرسہ تھا جہاں ریاضی، میتھمیٹکس، الجبرا، سائنس، جغرافی، آپ کی ہسٹری، باٹنی، زولوجی، یہ سب کچھ ایک ہی جگہ پڑھتے تھے. اسی مدرسے سے امام رازی بھی پیدا ہوتے تھے، اسی مدرسے سے امام غزالی بھی پیدا ہوتے تھے. وہی ایک تھا. آپ نے الگ کیے. اب جناب آپ کے ہاں وہ چیزیں نہیں. آپ کو کتاب سے دوستی ختم آپ کی کرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ باتیں آپ عجیب کر رہے ہیں. تاریخ کو پڑھو، سمجھو. ہمارے اندر بہت سے کام ہمیں بتا کے کیے جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے، مگر آخر میں نتیجہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے خلاف ہوتا ہے. دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں. مثلا آج میڈیا کی آزادی. ٹی وی چینل پہلے ایک تھا، آج 50 سے زیادہ یا 80 کے قریب پاکستان میں جتنے چینل آپ کے پاس ہیں وہ سارے. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو ترقی کی بات ہے. ترقی کا حال دیکھ لو. یہ ٹیلی فون آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، موبائل. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو بلیسنگ، یہ تو رحمت ہے، یہ تو مہربانی ہے. دیکھیں نا جی، ہر وقت رابطہ، ہر جگہ رابطہ، اس کی برکتیں دیکھ لیجئے. ہم وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، قرآن کی گواہی موجود ہے اس طرح کی باتوں میں. شراب کا ذکر ہو، جوئے کا ذکر ہو، وہاں پر بتایا گیا کہ اس کی برائی اس کے نفع سے زیادہ ہے. ان چیزوں کا فائدہ شاید کم ہی ہوگا، نقصانات خود آپ کہہ رہے ہیں زیادہ، کیونکہ تجربہ ہوتا جا رہا ہے. میں نے صرف اتنا آپ کو بتانا ہے کہ انسان نے جب آپ نے آپ کو دین سے، علم سے دور کیا، اس کے اندر پستی، زوال آتا گیا، کمزوریاں آتی گئیں، سستیاں آتی گئیں. نہ وہ کردار رہے، نہ وہ آپ کے ہاں شخصیات اس طرح نمایاں ہوئیں. جن لوگوں نے، چند ایک نام ہے آپ کے پاس، ورنہ پہلے کتنی بہتات تھی. کیوں کہ آپ نے وہ مدرسے، وہ سارا ماحول بدلا. آج بھی آپ کے ہاں وہی چیز ہے. اب تو آپ کے ہاں نصاب میں سے کتنا کچھ نکال دیا گیا، آپ کی کتابیں وہ لے گئے. امریکہ میں سنا ہے ہر 5واں آدمی عربی سیکھ رہا ہے. ہر 5واں آدمی، کہ بھئی دنیا کا اصل علم تو عربی میں، وہ پڑھو سیکھو. وہ آپ کی کتابیں پڑھ کے ترجمہ کر کے آپ کو بھیج رہے ہیں. آپ اپنی بات ان سے لے کر جناب خوش ہو رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کتنی مل رہی ہے، لیکن آپ ہی کی بات ہے، وہ دے رہے ہیں آپ کو، اور آپ نے چھوڑ دیا. آپ کے ہاں کتابیں صرف ہوں گی چنے لپیٹنے کے لیے ہوں گی یا دیمک لگانے کے لیے ہوں گی.
آپ کے ہاں اگر 1000 آدمی بیٹھا ہو تو اس سے پوچھ لینا 1000 میں سے کون کتنی مرتبہ کس لائبریری میں گیا. شاید ہو سکتا ہے وہ کہہ دے مجھے تو زمانہ ہو گیا لائبریری کی شکل دیکھے ہوئے. یہ تو حال ہے آپ کا. تو مجھے اور آپ کو ایک پروگرام کے تحت دین سے علم سے دور کیا گیا اور ہم مزے سے ہوتے گئے. آج بھی کہا جاتا ہے جی مولویوں ملا ازم، یہ باتیں آپ کے زمانے میں ہوتی ہیں آج بھی. جی یہ پتھر کے دور میں لے جا رہے ہیں، مولویت کا سیاست سے کیا تعلق، یہ علماء کو یہ کیا کرنا، ان کے ساتھ جس طرح کے لفظ لگائے جاتے ہیں جو باتیں کیوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر سے بڑا مولوی کون تھا؟ لفظ مولوی کے معنی مولا والا. اگر آپ کہتے ہو کہ علماء کا کام سیاست نہیں، حضرت عمر نے جو سیاست کر کے دکھائی ہے کوئی کر سکا اس کے بعد؟ آپ کہتے ہو دین والوں کا کیا تعلق ملک چلانے سے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں خلفائے راشدین نے جیسے ملک چلائے، تم سے ایک نہیں چل رہا، انہوں نے 50 چلا کے دکھائے اور آج تک کوئی ان کی مثال پیش کر سکا نہیں. ہمارا دین ہماری سیاست الگ الگ نہیں ہے. علامہ اقبال جیسے شخص نے کہہ دیا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر چنگیز خان والا کام رہ جائے گا اگر اس کا نام سیاست ہے جس میں دین نہ ہو. آج بھی آپ کے آئین جمہوریت، یہ مغربی جمہوریت، ہمارا اس سے تعلق نہیں. ہم اسلام کی جمہوریت کو مانتے ہیں. اسلام کی جمہوریت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی پابندی. آج وی آئی پی کلچر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم جگا رہے ہیں، اسلام 1400 سال پہلے جگا گیا. تم نے کیا جگانا؟ تم تو خود نہیں جاگ سکے ہو. تمہارا اپنا وہ مزاج اور اپنے طریقے طور الگ، تم نے کیا کرنا ہے. میں لیکن بتا یہ رہا ہوں، پہچانو. آپ نے اپنے آپ کو علم سے دور کر لیا، لوگوں نے آپ سے کھیلنا شروع کر دیا. جب آپ عربی سے دور ہوئے، آپ کے اندر سے علم نکلنے لگا، آپ کے اندر جھگڑے زیادہ آنے لگ گئے. نہیں معلوم لفظوں کے من مانے. پہلے آدمی پڑھتا تھا، ترجمہ بھی سمجھ آتا تھا، سب کچھ. اب اس کو دوسری زبان، دوسرے بندے کی مدد لینی پڑی، اس نے اپنی بات ڈالنی شروع کر دی. ان کا جو مقصد تھا انہوں نے آپ کے اندر بونا شروع کر دیا. نتیجے میں آج آپ نہ ادھر کے نہ. جو لوگ علماء سے ملتے ہیں، علماء حق سے، ان کو کچھ معلوم. جن کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے وہ اس سے بھی خالی. اجی چھوڑیں جی سارے مولوی یوں ہی ہیں جی، لڑتے ہیں جی، فلانا ڈمکانا. کیوں آپ نے نہیں پڑھا؟ جو چیز آپ کے ذمہ تھی آپ نے کیوں نہیں کی؟ جتنے مسلمان کو مسائل بنیادی طور پر معلوم ہونے چاہیے کیوں نہیں سیکھے؟ آج نتیجہ یہ کہ آپ کے ساتھ لوگ کھیلنے لگ گئے. ہم لوگ خواہشات کے بندے بنے. خواہشات کے بعد پھر ہم لوگ سہولتوں کے عادی ہوئے. سہولتوں کے بعد ہم سستیوں کے عادی ہوئے. آج ہمارے اندر غیرت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. کتنے مسلمان غیرت مند ہیں؟ آپ اندازہ کر لیجئے نا، پہلے آپ کی غیرت کا کیا حال ہے اور آج کیا ہے. آپ 5 سال پہلے 10 سال پہلے کتنے غیرت والے تھے، آج کتنے غیرت والے. ان ایجادات سے اندازہ کر لیجئے. ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں ہمارے سامنے ننگے سر ہوتی ہیں. وہ ایسے کپڑے پہنتی ہیں جن سے ان کا جسم جھلکتا ہے. وہ ایسی حرکتیں، ایسے بال، ان کے ناخن، یہ ساری چیزیں آج سے ہم 15-20 سال پہلے سوچتے تھے، آہستہ آہستہ ہمارے اندر آتی جا رہی ہیں. برقعے گئے، چادریں گئیں، دوپٹے گئے، ننگے ہونی شروع ہو گئی. پھر ڈرامے کیسے کیسے ہم دیکھ رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کر. کیا ہو رہا ہے ارد گرد؟ انڈیا سے جو فلمیں آتی ہیں پوری دنیا میں وہ بدنام ہے، اس کے باوجود فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے. کیا یہ غیرت کی باتیں؟ آج آپ نے بورڈ لگایا ہے اتنا بڑا، اس کے اوپر عورت بنائی ہے آدھی ننگی، اور چیز بیچنے کے لیے وہ صابن ہے، کپڑا ہے، کوئی چیز ہے. وہ صابن یا کپڑے سے اس ننگی لڑکی کا کیا تعلق ہے؟
یا اس عورت کے حسن کا کیا تعلق ہے؟ کیا اس صابن نے وہ حسن بنایا یا اس کپڑے نے وہ حسینہ بنائی ہے؟ مگر ہم نے ہر جگہ عورت کو ڈال دیا، ننگا کر دیا. یہ ہماری غیرت کے جنازے نہیں ہیں تو اور کیا ہے. اور ہمیں برے بھی نہیں لگتے اب، بلکہ یہ کہ دیکھتے ہی شاید آپ اس کو ہوں گے جس میں کچھ دیکھنے کی چیز ہو، باقی تو توجہ ہی نہیں ہوتی ہوگی. ہمارا تو یہ حال ہو گیا. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آج اگر آپ کے ساتھ یہ سارے مسائل ہیں تو یہ اپنے کیے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہودی تھا عبداللہ بن سبا جس کا نام تھا، جس نے اپنے آپ کو منافقانہ طور پر کہا کہ ہم مسلمان ہو کے ان میں داخل ہوں. جب ہم ان میں داخل ہوں گے تو ہمیں اپنے علاقوں میں جانے کا موقع مل جائے گا، مسلمانوں میں رہ کے ان کو توڑنے کا موقع مل جائے گا، ہم اپنے علاقے بھی واپس لیں گے، اپنی جگہیں بھی واپس لیں گے، اپنی شان شوکت بھی واپس لیں گے. صرف یہ کہ اوپر سے کلمہ پڑھنا ہوگا، نماز روزہ کرنا ہوگا، اندر سے ہم یہودی رہیں گے. انہوں نے یہ سلسلے کیے. یہ 10 آدمی بستر لوٹا اٹھا کے ادھر گھوم رہے ہیں، 10 آدمی ادھر گھوم رہے ہیں. جہاں جہاں بھی لوگوں کی بیٹھکیں لگی ہوئی ہیں وہاں مسئلے چھیڑے ہوئے. میں نے آپ کو جھلکی دکھا دی تھی. آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، کوئی حاکم نہیں ہو سکتا. حضرت علی کا زمانہ، ان کے سامنے بھی یہ آیت پڑھی گئی. فرمایا اگر یہ قرآن کی آیت ہے تو یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین. پھر یہ بھی قرآن کی آیت، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. آپ نے دونوں، ایک مثبت ہے ایک منفی ہے، یا ایک میں ذاتی ہے کہ یہ عطائی ہے، دونوں طرح تاکہ تطبیق کی جائے. ان سے جواب تو بنتا نہیں تھا، ان کا مقصد تو صرف فتنہ ڈالنا تھا. ان بلوائیوں نے وہ فتنے ڈالے ہوئے ہیں، آج تک چل رہے ہیں. 2 فرقے ابتدا میں، کتنے؟ آواز آئے؟ 2 فرقے ابتدا میں. اس وقت رافضی اور خارجی، خارجی کی جمع خوارج، رافضی کی جمع روافض. آج رافضیوں کا نیا نام شیعہ، خارجیوں کا نیا نام وہابی. وہی باتیں خود ان کی کتابوں میں پڑھ لو، مجھ پہ یقین نہیں کرو، ان کی کتابیں پڑھو. وہی باتیں. یہ جو یہودی ٹولہ بلوائی، انہی بلوائیوں نے سب سے پہلا دھرنا دیا تھا حضرت عثمان کے خلاف. انہوں نے ہی حضرت عثمان کو قتل کیا تھا. پھر یہی لوگ حضرت علی کے قاتل بنے اور امت میں آگے فتنہ و فساد یہ سارا رستہ چلا. پہچانو تمہیں لڑوانے والے کون ہیں، پہچانو تمہیں توڑنے والے کون ہیں. ان کی باتیں اس وقت کی سن لو اور آج ان کی سن لو، تمہیں پتہ چل جائے گا. وہ بھی یہی کہتے تھے. نبی چلے گئے، اب ان کا ہم پر کوئی حق نہیں. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. وہ بھی یہی کہتے تھے نہیں سنتے، یہ بھی یہی کہتے ہیں نہیں سنتے. وہ بھی کہتے تھے نہیں خبر، یہ بھی کہتے ہیں نہیں خبر. وہی باتیں. اور ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک سے لے کر آج تک وہی صلحاء اولیاء والے، سچ والے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، انشاءاللہ ہمارا عقیدہ وہی رہے گا. اللہ آپ ایک ایک عقیدے کا نام لیتے جائیں، میں آپ کو صحابہ میں دکھاتا جاتا ہوں. قریب سے دور سے یا کہہ کے پکارنا صحابہ سے میں دکھاؤں. نبی پاک کو مالک و مختار سمجھنا میں صحابہ سے دکھاؤں. نبی پاک کو زندہ ماننا صحابہ سے دکھاؤں. نبی پاک کو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے اچھا جاننا صحابہ سے دکھاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب ماننا،
مالک و مختار ماننا، صاحب کمالات ماننا. میں صحابہ سے دیکھو کون سی بات ہے جو نہیں ہے، ہمارا وہی سلسلہ ہے. آج یہ کہتے ہیں نہیں سن سکتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں دے سکتے، یہ ان کی باتیں ہیں. ہماری وہی باتیں ہیں جو صحابہ مانتے ہیں. صحابی آ کے نبی کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا. حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، حضور آپ کے سوا اور کون ہے جس کے پاس جائیں؟ کون ہے جس کے پاس دوڑے ہوئے جائیں، بھاگے ہوئے جائیں؟ کون ہے؟ کون کہہ رہے؟ صحابی حضور کو بھری محفل میں کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا. آپ کے سوا ہمارا اور کوئی اونچی. صحابی نے کہا اب اٹھاؤ قصیدہ بردہ. نبی پاک کو پردہ فرمائے 500 سال ہو گئے. نبی کے 500 سال کے بعد مصر میں ایک شخص کو بیماری ہوتی ہے، وہ بستر پر لکھ رہا ہے یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ. حضور میرا آپ کے سوا کوئی نہیں. جو صحابی کا عقیدہ ہے وہی اس کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اونچی اونچی. تو آج اگر اعلی حضرت کہہ دیتے ہیں تو ان پر فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ اعلی حضرت بھی یہی کہتے ہیں حضور آپ کے سوا ہمارا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن. ہمتن فارسی کا لفظ حضور سر سے لے کر پاؤں تک سراپا کرم کس نے بنایا آپ کو؟ اللہ نے. آگے سنیں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. ہمیں بھیک مانگنے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے بتایا ہمیں جب بھیک مانگنی ہو نبی کی بارگاہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. یہ اللہ بتا رہا ہے، اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں ہم پر شرک بدعت کے فتوے لگانے والوں، ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں. نبی کے صحابہ سچے، ان کو ماننے والے ہم اہل سنت سچے ہیں. اللہ. اگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج جو کچھ کہہ رہے آپ کو 1400 سال میں وہی نظر آئے گا. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. سوچیں، غور کریں. میں نے اپنی کتابوں میں جمع کی ہے ساری باتیں آپ کو سمجھانے، بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، ثبوت کے لیے، یاد کرانے کے لیے. حضرت ابو بکر کا عقیدہ دیکھ لو، حضرت عمر کا عقیدہ دیکھ لو، حضرت عثمان کا عقیدہ دیکھ لو، حضرت علی کا عقیدہ دیکھ لو، عشرہ مبشرہ کا دیکھو، بدر والوں کا دیکھو، ازواج مطہرات کا دیکھو، اہل بیت اطہار. حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا میرے نبی کی قبر کی مٹی لے کر کہہ رہی ہیں جس کو یہ مٹی مل گئی دنیا کی کوئی خوشبو پسند نہیں کرے گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیکھو، ام المومنین کے پاس بال مبارک، بال چاندی کی ڈبیاں میں، ڈبیا بند پانی میں گھماتی ہیں، بیمار پیتے ہیں شفا کے لیے۔ کہاں سے آئی ہیں ہمارے پاس باتیں؟ ہم نے بنائی ہیں، یہ صحابہ اہل بیت سے آئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے کہتے ہیں میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم نبی کی اولاد ہو، اور قیامت کے دن سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، نبی کے رشتے باقی رہیں گے، میں چاہتا ہوں میں نبی کا رشتہ دار بن جاؤں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی بیٹی سے شادی کی۔ یہ حضرت عمر حضرت خداش کے گھر میں جاتے ہیں، ان کے پاس ایک پیالہ انہوں نے تاروں سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، پیالہ ٹوٹ چکا تھا لیکن باندھ کے رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں وہ پیالہ نکالو، اس پیالے میں زمزم ڈالتے ہیں، پیتے ہیں اس کو، اپنے منہ ہاتھ جسم پر پھیرتے ہیں۔ کیوں؟ اس پیالے میں ایک مرتبہ نبی نے کھانا کھایا تھا۔ تبرکات کا ادب کر رہے ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے صحابی ہیں حضرت عبداللہ، وہ نبی پاک کے منبر پر حضور کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا کے جمعے کے دن یہ کام کر رہے ہیں۔ صحابی ہیں۔ کون ہے؟ آنے والوں کو بتا رہے ہیں دیکھ لو ہم نبی کے تبرکات کا کتنا ادب کرتے ہیں، نبی کی نسبت والی چیزوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج ہم کریں، ہم پر فتوے کیوں لگتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ روکنے والے شروع سے اسی طرح، محبت والے شروع سے اسی طرح، دونوں آپ کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے جھلک رکھی ہے۔ یہ تو اعمال ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی کسی طرح عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کی ذات و صفات میں، اس کے ناموں اس کے کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جس کسی کو جو کمال ملا ہے رب نے دیا ہے۔ نبی کے بارے میں جتنے کمال مانتے ہیں اللہ کے